بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصرہ میں کچھ عبادت گزار بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام ابراہیم الہاشمیہ تھا۔ انہی دنوں دشمنوں نے مسلمانوں کی کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دفاع کے لیے مجاہدین کی ضرورت تھی۔ اس وقت کے ایک جید عالم دین بزرگ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے تقریر کے دوران حور عین کا تذکرہ چھیڑا اور ان کے اوصاف بیان فرمائے اور ان کی شان میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: وہ نوجوان لڑکیاں ہیں، ناز نخرے میں پلی ہوئی، خوبصورت چال چلنے والی، ان سے وہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی چاہت کی جائے۔ وہ حسن پاکیزگی سے بنی ہوئی ہیں اور ہر تمنا اور ہر خواہش ان سے پوری کی جا سکتی ہے۔ وہ خوبصورت جسم اور کالی آنکھوں والی ہیں، مشکی خوشبو ان کے رخساروں سے چھلکتی ہے۔ ان کے چہروں پر خوشی کی چمک اور ناز و نعمت کی دمک رقصاں رہتی ہے۔ جب نرگسی باغوں میں پیالوں کا دور چل رہا ہوگا اور وہاں کی ہوا میں خوشبو مہک رہی ہوگی، تب وہ اپنے پیغام دینے والے خامدوں کو اپنی خوبصورت آواز میں کہتی ہیں، اور ان کی آواز میں ایسی محبت بھری ہوتی ہے جو خالص اور دل کو باغ باغ کرنے والی ہو: اے میرے محبوب، میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہتی، اور جب تمہاری دنیا سے جدائی ہوگی تب ہمارے ملاپ کا آغاز ہوگا۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو منزل کے قریب پہنچ کر سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اے محبوب، مجھے غافل لوگ پیغام نکاح نہیں دے سکتے۔ مجھے تو وہ لوگ پیغام دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اشعار سن کر مجمع شوق آخرت میں بے قرار ہو گیا، اور وہ خاتون اچانک کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں: اے ابو عبیدہ، یہ شیخ عبد الواحد کی کنیت ہے۔ کیا تم میرے بیٹے ابراہیم کو نہیں جانتے؟ بصرہ کے بڑے بڑے مالدار اور رئیسوں نے اس کے لیے اپنی لڑکیوں کے پیغام نکاح بھیجے ہیں، مگر میں نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا، لیکن آج آپ نے جس لڑکی یعنی حور عین کا تذکرہ کیا وہ مجھے بہت پسند آئی ہے، اور میں اسے اپنی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ مہربانی کر کے آپ دوبارہ اس کی خوبیاں اور اس کا حسن و جمال بیان فرمائیں۔ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے حور عین کی خوبیاں بیان فرمائیں اور پھر یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے: ان کے چہرے کے نور سے اصلی نور پیدا ہوتا ہے، اور ان کی خوشبودار بدن سے لگنے والی ہوا عطر کے مقابلے میں فخر کرتی ہے۔ اگر وہ پتھروں اور کنکریوں پر اپنا جوتا رکھ دینا تو بارش کے بغیر مشرق و مغرب سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ اگر تم ان کی کمر کو گرہ لگانا چاہو تو ریحان کی سبز پتوں والی ڈالی کی طرح تم آسانی سے گرہ لگا لو گے۔ اگر وہ اپنا لعاب دہن کھاری سمندر میں ڈال دیں تو زمین کے لوگ ان سمندروں کو شہد سمجھ کر مزے سے پی جائیں۔ قریب ہے کہ آنکھ کی جھپک ان کے نازک رخساروں کو زخمی کر دے اور دل کے خیالات ان کی پیشانی پر پڑھے جائیں۔ یہ اشعار سن کر لوگوں کا شوق اور بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی۔ خاتون دوبارہ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں: مجھے یہ لڑکی پسند آئی ہے، میں 10,000 دینار مہر دے کر اسے اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ اے شیخ عبد الواحد، میرے بیٹے کا اس لڑکی سے نکاح کرا دیجئے۔ وہ اس لڑائی میں آپ کے ساتھ نکلے گا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت نصیب فرما دے اور قیامت کے دن میری اور اپنے والد کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے خاتون، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو جہاد میں بھیج دیا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اور آپ اور اس کا والد بھی بڑی کامیابی پائیں گے۔ پھر اس خاتون نے اپنے بیٹے کو آواز دی: بیٹا ابراہیم! آواز سن کر مجمع میں سے ایک نوجوان تیزی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: میں حاضر ہوں امی جان۔ خاتون نے کہا: اے بیٹے، کیا تو اس لڑکی یعنی حور عین کو اس شرط پر بیوی بنانے کے لیے تیار ہے کہ تو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرے گا اور گناہوں میں واپس نہیں لوٹے گا؟ جوان کہنے لگا: امی جان، خدا کی قسم، میں بخوشی اس شادی پر راضی ہوں۔ یہ سن کر وہ خاتون کہنے لگی: اے میرے پروردگار، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے اس شرط پر کر دی ہے کہ میرا بیٹا اپنی جان تیری راہ میں قربان کرے گا اور گناہوں کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا۔ اے ارحم الراحمین، میری طرف سے
اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد وہ خاتون گھر گئیں اور 10,000 دینار لا کر شیخ عبدالواحد کو دیے اور فرمانے لگیں، یہ اس لڑکی کا مہر ہے، آپ اپنے لیے اور دوسرے مجاہدین کے لیے اسے سامان جہاد خریدیں۔ پھر وہ واپس ہو گئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے عمدہ گھوڑا خریدا اور بہترین اسلحہ اسے دیا۔ پھر جب شیخ عبدالواحد اس لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو ابراہیم بھی دوڑتا ہوا ساتھ نکلا، اور کچھ قرآن مجید کے قاری اس کے ارد گرد یہ آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، جس کا اردو مفہوم یہ ہے: بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ خاتون بھی لشکر کو رخصت کرنے کے لیے نکلیں۔ جب وہ واپس ہونے لگیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کفن اور خوشبو دی اور فرمایا، اے پیارے بیٹے، جب دشمن سے مقابلے کے لیے نکلنا تو یہ کفن باندھ لینا اور خوشبو لگا لینا، اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے کوتاہی مت کرنا۔ پھر انہوں نے اسے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم دونوں کو قیامت کے دن میدان میں ہی ملائے۔ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم محاذ پر پہنچ گئے اور جنگ کا اعلان ہو گیا تو کچھ لوگ آگے لڑنے کے لیے نکلے۔ ان میں ابراہیم سب سے آگے تھا۔ اس نے بہت سارے دشمنوں کو قتل کیا، مگر پھر دشمنوں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ جب ہم بصرہ کی طرف واپس آنے لگے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کو اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ غم میں اپنا اجر ضائع کر بیٹھے۔ جب ہم بصرہ پہنچ گئے تو لوگ آ کر ہم سے ملنے لگے۔ ان لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا فرمانے لگیں، اے ابو عبیدہ، اگر اللہ تعالیٰ نے میرا ہدیہ قبول کر لیا ہے تو میں خوشی مناؤں، اور اگر واپس لوٹا دیا ہے تو میری تعزیت کی جائے۔ میں نے کہا، بخدا اللہ تعالیٰ نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا ہے اور تمہارا بیٹا حقیقی زندگی پا کر شہداء کے ساتھ کھا پی رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شکر ادا کرتی ہوئی سجدے میں گر گئیں اور کہنے لگیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا اور میری قربانی کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن وہ پھر مسجد میں آ گئیں اور سلام کر کے کہنے لگیں، مبارک ہو اے ابو عبیدہ، رات خواب میں میں نے اپنے بیٹے کو ایک خوبصورت باغ میں ایک سبز محل میں دیکھا۔ وہ موتیوں کی مسحری پر تاج پہنے بیٹھا مجھے کہہ رہا تھا، مبارک ہو امی جان، آپ کا دیا ہوا مہر قبول کر لیا گیا اور دلہن کی رخصتی ہو گئی۔ نوجوانان ملت یہ سچے واقعات پکار پکار کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کل ایسی مائیں پیدا ہو سکتی تھیں تو آج امت مسلمہ بانجھ نہیں ہو گئی، بلکہ آج بھی ایسی مائیں پیدا ہو سکتی ہیں، بلکہ موجود ہیں، جو ابراہیم کی والدہ کی طرح اپنے بیٹوں کا نکاح حور عین سے کرنا چاہتی ہیں اور اپنے لیے اللہ کی محبت اور جنت کے باغات کی طلبگار ہیں۔ اگر کل کی اس ماں کی گود میں ابراہیم جیسا ایک بیٹا تھا تو آج کی ماں کی گود بھی خالی نہیں ہے۔ آج کی مائیں بھی کئی جوان بیٹے پال رہی ہیں۔ کل کی وہ ماں اگر 10,000 سونے کی دینار دے کر اپنے بیٹے کو عزت و عظمت کی راہوں پر چلا رہی تھی تو آج کی ماں کے پاس بھی سونے کی کمی نہیں ہے۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی ماں کو اعلیٰ کلمت اللہ اور غلبہ دین حق کی حقیقت سمجھائی جائے۔ آج کی ماں کو بھی آخرت کی فکر دلائی جائے۔ آج کی ماں میں بھی غیرت ایمانی کو بیدار کیا جائے تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر ہی رہے گا۔